مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 334، ابواب المظالم والقصاص میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے، باب الغرفۃ والعلیۃ المشرفہ وغیر المشرفہ فی السطوح وغیرہا۔ اس میں حدیث مبارکہ چل رہی ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا قرآن پاک کی ایک آیت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج مطہرات کون سی مراد ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جواباً پورا قصہ سنا رہے ہیں، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے، رو رہی تھیں۔ پوچھا اب کیوں روتی ہے؟ میں نے تجھے اس سے پہلے متنبہ نہیں کر دیا تھا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا نہیں چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور مزاج کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ پھر پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بالائی کمرے کے اندر ہیں۔ کہتے میں اپنی بیٹی کے پاس سے نکلا، فجئت المنبر، اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس آیا، فَإِذًا حَوْلَهُ رَهْطٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس کچھ لوگ جمع تھے، یبکی بعضهم، کچھ رو رہے تھے، کچھ بیٹھے تھے، فجلست معهم قلیلا، میں بھی تھوڑی دیر ان لوگوں کے پاس بیٹھا، ثم غالبنی ما اجد فجئت المشربۃ التی هو فیها، پھر میرے دل میں ایک خیال غالب آیا کہ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں مجھے وہ کام کرنا چاہیے۔ پھر میں اس کمرے کے پاس آ گیا جس کمرے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما تھے، فقلت لغلام له اسود، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا جو غلام تھا کالا، میں نے اسے کہا استأذن لعمر، عمر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگیں ملاقات کی۔ یہ نہیں کہا اپنا رشتہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نہیں بتلایا، سارے جانتے تھے، کہا عمر کے لیے اجازت مانگے، یعنی اپنے آپ کو ایک عام شخص بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ فدخل فکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم خرج، وہ غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرے میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا۔ میں نے پوچھا فقال ذکرتک لہ، میں نے تیرا ذکر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ وہ غلام کہنے لگا فصمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہیں، نہ اجازت دی ہے اور نہ ہی مجھے انکار کیا ہے، آپ خاموش رہے ہیں۔ فانصرفت، حضرت عمر فرماتے ہیں میں واپس لوٹ گیا، حتی جلست مع الرہط الذی عند المنبر، یہاں تک کہ میں انہی لوگوں کے پاس آگے بیٹھ گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ثم غلبنی ما اجد، تھوڑی دیر کے بعد پھر جو میرے دل میں خیال تھا
وہ مجھ پر خیال غالب آیا، فجئت میں واپس آیا، فقلت للغلام اس غلام سے میں نے کہا، فذکر مثلہ تو وہ اندر گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جیسے پہلے گفتگو کی تھی اسی طرح کلام کر کے واپس آیا۔ بعد میں آ کر اس نے بتایا کہ رسول اللہ نے خاموشی اختیار فرمائی ہے، کوئی جواب نہیں ارشاد فرمایا۔ فجلست مع الرہط الذین عند المنبر، جو لوگ ممبر کے پاس بیٹھے تھے میں ان کے پاس آ کے پھر بیٹھ گیا۔ ثم غلبنی ما اجد، پھر خیال غالب آیا، پھر میں چلا گیا اس غلام کے پاس اور میں نے اسے کہا استاذن لعمر، عمر کے لیے اجازت طلب کر۔ فذاکر مثلہ، جب تیسری مرتبہ اس نے وہی جواب دیا جو پہلے آ کر دیا تھا تو پھر فلما ولیت منصرفا، پھر میں نے ارادہ کر لیا واپس پلٹنے کا، کیا واپس چلے جاتے ہیں، اجازت نہیں مل رہی تو اس لیے واپس چلتے ہیں۔ جب میں نے واپس چلنے کا ارادہ کیا فاذا الغلام یدعونی، تو اچانک اسی غلام نے مجھے آواز دی، بلایا اور کہا اذن لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ملاقات کی اجازت دے دی ہے۔ فدخلت علیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فاذن هو مضطجع علی رمال حصیر لیس له بینہ وبینہ فراش، میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں سے بنی ہوئی، کھجوروں کی رسیوں سے بنی ہوئی ایک چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے، اور اس کے اوپر کوئی بچھونا بھی نہیں بچھایا ہوا، صرف کھجوروں کی چٹائی ہے اور اس پر آپ جلوہ فرما ہیں۔ قد آثر الرمال بجنبہ متکئ علی وسادۃ من آدم، اس چٹائی پر لیٹنے کے جو نشانات تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تھے، سخت چٹائی تھی، اس کے نشان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر بنے ہوئے تھے۔ ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس کے اندر کھجوروں کی جو پتے تھے وہ بھرے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ فسلمت علیہ، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ ثم قلت، تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر میں نے کہا وانا قائم، جبکہ میں کھڑا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور میں کھڑا تھا، میں نے کھڑے کھڑے کہا طلقت نساءک، یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ فرفع بصرہ الی فقال لا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ مقدس میری طرف اٹھائی اور فرمایا نہیں، میں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ ثم قلت وانا قائم، پھر میں نے اپنے دل میں ایک ارادہ بنایا کھڑے کھڑے، کیا ارادہ کیا؟ استانس یا رسول اللہ، کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا تھوڑا مانوس کروں، ایسی کوئی بات کروں جس سے آپ کی طبیعت جو ہے وہ خوش ہو۔ لو رأیتنی وکننا معشر قریش نغلب النساء، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں دیکھا نہیں، ہماری حالت کو نہیں دیکھا، جب ہم لوگ ہیں قریشی اور ہماری یہ صورتحال تھی کہ ہم لوگ اپنی بیویوں پر غالب تھے، ہماری بیویاں ہمارے سامنے سر نہیں اٹھاتی تھیں، بات نہیں کرتی تھیں۔ فلما قدمنا علی قوم تغلبهم نساؤہم، پھر ہم ایسی قوم کے پاس آ گئے ہیں کہ جن پر ان کی بیویاں غالب ہیں، ہم اپنی بیویوں کو دبا کے رکھتے ہیں اور ادھر بیویاں جو ہیں وہ مردوں کو دبا کے رکھتی ہیں۔ جب میں نے اس بات کا تذکرہ کیا فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بات کو سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ ثم قلت، پھر میں نے کہا لو رأیتنی ودخلت علی حفصہ، یا رسول اللہ آپ نے دیکھا ہوتا کہ میں حفصہ کے پاس گیا تھا، فقلت لا یغرنک ان کانت جارتک ہی اودع منک واحب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرید عائشہ،
یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا تھا اور میں نے اسے کہا تھا کہ تو دھوکے میں نہ رہنا، تیری جو پڑوسن ہے نا، یعنی سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اور تجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے، لہٰذا تو کسی غلطی میں نہ رہنا اور بلا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا نہ۔ جب یہ بات کی فتبسم اخرى، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے، یعنی 2 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ فرماتے ہیں کہ فجلست حین رأیتہ تبسم، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا پھر حوصلہ پیدا ہوا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ ثم رفعت بصری فی بیتہ فواللہ ما رأیت فیہ شیئا یرد البصر غیر اہبۃ ثلاثۃ، میں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرہ مبارکہ میں دیکھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کی قسم دنیا کی کوئی چیز بھی اس کمرے میں موجود نہیں، اتنی سادگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرہ مبارکہ میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی دنیا کی کہ جس کی طرف آدمی کو کوئی کشش ہو، بالکل سادگی، خالی چٹائی اور لیٹے ہوئے ہیں۔ فقلت ادع اللہ فلیوسع علی امتک فإن فارس والروم وسع علیہم واعطوا الدنیا وهم لا يعبدون اللہ وکان متقیا۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو وسعت اور کشائش رزق عطا فرمائے، مال اور دولت عطا فرمائے۔ فارس اور روم کے لوگ جو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مال اور دولت دیا ہوا ہے، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی امت کو بھی مال و دولت دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اوا فی شک انت یا ابن الخطاب، اے عمر بن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، کیا تجھے شک ہے؟ تجھے ایمان، تیرا ایمان کامل نہیں؟ تجھے یقین پختہ نہیں؟ اولئک قوم عجلت لہم طیباتہم فی الحیات الدنیا، کہ وہ لوگ، فارس اور روم کے لوگ وہ ہیں جن کے اچھے کاموں کی جزا اللہ نے انہیں دنیا میں ہی دے دی، مال و دولت انہیں دنیا میں ہی دے دیا، اور آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ ہمارے لیے، میرے لیے، میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی جزا آخرت میں رکھی ہے۔ تجھے اس بات پر یقین نہیں؟ تو شک میں ہے؟ فقلت یا رسول اللہ استغفر لی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کر دے۔ فاعتذر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اجل ذلک الحدیث حین افشتہ حفصۃ الی عائشہ وقد کان قد قال ما انا بداخل علیہن شہرا من شدت موجدتہ علیہن، کچھ ایسی ہی بات ہوئی تھی، یعنی مال دنیا کا مطالبہ ہی کیا تھا حفصہ نے اور سیدہ عائشہ نے کہ دیکھو ڈھیروں کے ڈھیر مال آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے اندر سارے کا سارا ہی لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اپنے گھر میں فاقہ ہے، اپنے گھر کے اندر چولہا نہیں جل رہا، تو ازواج مطہرات نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ کچھ نہ کچھ راشن، کچھ نہ کچھ کھانے کی اشیاء، کچھ مال، کچھ گھر میں بھی بچا لیا کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر تمام ازواج مقدسہ مطہرات سے علیحدگی اختیار کر لی، اور آپ نے فرما دیا کہ میں اپنی بیویوں کے پاس 1 مہینہ تک نہیں جاؤں گا، 1 مہینہ نہیں جاؤں گا۔ پھر عاتبہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات پر عتاب فرمایا کہ تم میرے محبوب سے دنیا کے مال کا مطالبہ کیوں کرتی ہو؟ اگر تمہیں دنیا کا مال چاہیے تو پھر رسول اللہ سے علیحدگی اختیار کرنی پڑے گی، کیونکہ اس گھر میں دنیا نہیں آ سکتی۔ یہ آخرت کے خزانوں کو اختیار کر چکے ہیں۔ جب 29 دن گزر گئے
داخل علی عائشہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں تشریف لے آئے 29 دن گزرنے کے بعد، اور اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ملاقات کا آغاز کیا تو آغاز حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا۔ فقالت لہو، عائشہ تو انکا اقسمت اللہ تدخل علینا شہرا وإنا اصبحنا ب29 لیلۃ اعدها عدا۔ یا رسول اللہ، آپ نے قسم ارشاد فرمائی تھی کہ پورا مہینہ ہمارے پاس تشریف نہیں لاؤ گے، ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں اور میں نے ایک ایک دن گن گن کے گزارا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ازواج مطہرات کا بھی عالم یہ تھا کہ ایک ایک دن گن کر گزارا، اور کہا 29 دن ہوئے ہیں، اور خیال یہ تھا کہ مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہر 29 کہ مہینہ کبھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے، وکان ذالک الشہر 29 اور وہ مہینہ 29 دنوں کا ہی تھا۔ قالت عائشہ فانزلت آیت التخییر، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت آیت تخییر نازل ہوئی۔ آیت تخییر کون سی تھی؟ جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو دنیا کا مال لو اور رسول اللہ سے الگ ہو جاؤ، اور اگر تمہیں رسول اللہ کا قرب چاہیے تو رسول اللہ کا قرب ہی کائنات کی ساری دولت سے افضل اور اعلیٰ ہے، پھر دنیا کا مطالبہ چھوڑ دو، پھر دنیا کے مال کا تقاضا نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کا آغاز مجھی سے کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اول امرأۃ، سب سے پہلی وہ بیوی میں ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اپنے والدین سے مشورہ کر، اور مشورہ کر کے مجھے بتانا کہ تو نے مجھے میری صحبت کو اختیار کرنا ہے یا دنیا کا مال اختیار کرنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فقال انی ذاکر لک امرا، رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں، ولا علیک اللہ تعجلی، اور تجھ پر لازم ہے کہ جواب دینے میں جلد بازی نہ کرنا، حتی تستأمری ابویک، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا پھر مجھے جواب دینا۔ قالت قد علم ان ابوی لم یکونا یأمرانی بفراقک، جب میں نے بات سنی تو میں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے پتہ ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ میرے والدین مجھے آپ کو چھوڑنے کا مشورہ تو نہیں دیں گے، میری والدہ بھی میرے والد بھی۔ ثم قال ان اللہ تعالی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہو۔ یہاں سے آیت کریمہ شروع ہوئی اور آگے ساری آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی۔ جب میں نے وہ آیات کریمہ پڑھی سنی تو میں نے کہا افی ھذا استامر ابویہ، یا رسول اللہ کیا اس بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں کہ میں آپ کو اختیار کرتی ہوں یا دنیا کا مال اختیار کرتی ہوں؟ اس بارے میں ماں باپ سے مشورہ کروں اور پھر آپ کو جواب دوں؟ فإنی ارید اللہ ورسولہ، میں باپ سے بھی نہیں پوچھتی، میں اپنی ماں سے بھی نہیں پوچھتی، میرے دل کی آواز ہے مجھے دنیا کا کوئی مال نہیں چاہیے، مجھے اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے، مجھے کوئی دنیا کا مال نہیں چاہیے، مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کا معیت چاہیے، والدار الآخرۃ، اور مجھے آخرت کی نیکیاں چاہیے، مجھے آخرت کے جزائیں چاہیے۔ ثم خیر نساءہ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باقی ازواج مطہرات کو اختیار دیا، فقلنا مثل ما قالت عائشہ، تو ساری ازواج مطہرات نے ویسا ہی جواب دیا جیسا جواب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیا تھا، کہ کسی سے مشورہ نہیں کیا بلکہ یہی جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی تقاضا نہیں مال کا، ہمیں کسی طرح کا مطالبہ نہیں، ہم ہفتوں بھوکی رہ لیں گے لیکن اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑنا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ جب ازواج مطہرات نے اس طرح کی محبت کا مظاہرہ کیا تب پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے بھی حکم فرما دیا کہ اے پیارے محبوب،
اب ان عورتوں کو تو نے چھوڑنا نہیں اور ان کے علاوہ کسی اور کو زوجیت میں داخل کرنا نہیں۔ اب اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول پر اتنی بڑی قربانی دے رہی ہیں تو اللہ اور اللہ کا رسول بھی ان کو بہترین جزا دینے والا ہے۔ تو بہت ساری اس واقعہ کو تفصیل سے ذکر کیا، جس واقعہ میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی ناز برداری فرماتے تھے، یعنی ایسی باتیں ایسے انداز جن اندازوں کو دیکھ کر سن کر مشاہدہ کر کے عمر فاروق طیش میں ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراہٹ اور تبسم کے ساتھ ایسے انداز برداشت فرما لیا کرتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلائی کمرے میں تشریف رکھتے تھے، جو امام بخاری نے باب باندھا ہے، اس لیے اوپر والی منزل میں رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ازواج مطہرات نے اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شکوہ تھا، شکایت تھی، تقاضا تھا مال دنیا کا، وہ کیا، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے علیحدگی بھی اختیار فرمائی، لیکن رسول اللہ کے دل میں ازواج مطہرات کی محبت اسی طرح تھی، اور ازواج مطہرات کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، محبت، پیار اور عقیدت بھی اسی طرح تھی، اور انہوں نے مال دنیا کو قطعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح نہیں دی، لہٰذا کسی بھی پہلو سے بعد میں آنے والے کسی بھی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، جو کہ ہم اہل ایمان کی ماں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیوی امتیوں کی ماں ہے، تو جو کسی بھی زوجہ محترمہ کے بارے میں انگلی اٹھاتا ہے وہ در حقیقت اپنی ماں کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، اور قطعی طور پر کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ازواج مطہرات کی شان میں، عظمت میں کوئی نرم لہجہ یا ہلکے لفظوں میں ان کا تذکرہ کرے، بلکہ ان کا عزت، ان کا احترام اسی طرح ملحوظ رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم